ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اونٹوں میں سے جوڑا نر اور مادہ، گائے بھینس میں سے جوڑا نر مادہ۔ فرما دیجئے کیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، دونوں قسموں کا مادہ، یا وہ جس پر دونوں کے مادہ کا رحم مشتمل ہو؟ کیا تم حاضر تھے جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی وصیت کی؟ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو اللہ پر جھوٹ گڑے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس آیت کا تعلق اور مضمون پچھلی آیت والا ہے۔ یہ ایک جواب ہے ان کے باطل نظریات اور رسومات شرکیہ کا کہ وہ لوگ اپنے طور پر کچھ جانوروں کو مردوں کے لیے حلال کر رکھا تھا اور عورتوں کے لیے حرام، اور کچھ جانور تھے جن کو مرد عورت دونوں استعمال کرتے تھے۔ یعنی جو بچہ پیدا ہوتا اگر وہ زندہ ہوتا، یہ بچہ ان جانوروں کا جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ رکھا تھا، بحیرہ، صائبہ، وسیمہ، تو ان کے ناموں پر چھوڑا ہوا تھا۔ ان کے جو بچے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ زندہ بچہ پیدا ہوا تو یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو پھر اس مردار کو مرد عورت اکٹھے کھاتے تھے، دونوں کے لیے حلال سمجھتے۔ کچھ جانور تھے بتوں کے نام پر جن کی سواری کو انہوں نے حلال کر رکھا تھا، بس باقی اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے، حرام قرار دیتے۔ اور کچھ ایسے رسومات انہوں نے وضع کر رکھی تھی کہ ان رسومات کی بنیاد پر جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ان کے ہاں جرم تھا، وہ قبول نہیں تھے، وہ بت کے نام پر اس کو ذبح کرتے تھے۔ یہ باطل رسومات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا، جس میں 8 جوڑے یعنی 4 قسمیں جو جانوروں کی ہیں، بھیڑ اور بکریاں اور اونٹ اور گائے بھینس، تو ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے 2 چھوٹے جانوروں کا پہلے تذکرہ فرمایا، بکری اور بھیڑ کا۔ اب اونٹ اور گائے بھینس کا تذکرہ ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹوں کا جوڑا نر مادہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، بقر کا اطلاق گائے پر بھی ہوتا ہے، بھینس پر بھی ہوتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو بقر ہے یہ 2 قسموں پر مشتمل ہے، ایک وہ جو تمام علاقوں میں پائی جاتی ہیں اور ایک وہ جو گرم اور مرطوب علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ جو گائے ہے یہ ہر علاقے میں ہر موسم برداشت کر لیتی ہے، اس وجہ سے دنیا کے تمام علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو بھینس ہے یہ زیادہ گرمی برداشت نہیں کرتی، تو لہٰذا اور بالکل سردی بھی برداشت نہیں کرتی، لہٰذا ایسے علاقوں میں جس میں گرمی ہو لیکن ساتھ ساتھ وہ مرطوب ہو، خشک علاقہ نہ ہو، تو وہاں یہ پائی جاتی ہے۔ لغت کے اعتبار سے اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، تو اس لیے دونوں کے احکام بھی برابر ہیں، دونوں کا گوشت اور دونوں کا چمڑا، دونوں کا دودھ، اسی طرح حلت اور حرمت کے مسائل اور قربانی کے مسائل، سب مسائل ایک جیسے ہیں، تو اس لیے یہ ایک ہی قسم ہے۔ تو فرمایا اونٹوں کا جوڑا نر مادہ اور گائے کا جوڑا نر مادہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اب ذکرین حرم ام الانثیین، آپ بتاؤ
اس اونٹ اور گائے کا دونوں کے جوڑے کا صرف نر اللہ نے حرام کیا ہے، یہ صرف مادہ اللہ نے حرام کیا ہے، یا وہ جو ان کے پیٹ میں، ان دونوں قسموں کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں رحم میں، کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے؟ یہ جو تم نے اپنی طرف سے تقسیم کر رکھی ہے، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے تھے، اللہ چیزوں کو حلال بتا رہے تھے، حرام بتا رہے تھے، کیا تم وہاں موجود تھے، وہاں حاضر تھے؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے جو تم نے اپنی طرف سے حلال حرام کے فیصلے کر رکھے ہیں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی عقل سے دلائل بیان کرتے ہو، اور حقیقت یہ ہے نہ عقل سے دلیل ہے اور نہ نقل سے ہے، بس اتنا کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے ابا دادا کو اسی طرح پایا، وہ ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے کریں گے۔ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کتنا بڑا ظالم ہے وہ آدمی، اس سے کوئی بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے حرام ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا اور یہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص جہت پر اس جانور کو چھوڑنے کا حکم نہیں فرمایا اور یہ اس کو لازم قرار دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے انہوں نے بتوں کو خوش کرنے کے لیے اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے جو دلائل وضع کر رکھے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے، لیضل الناس، اور یہ لوگوں کو، یہ قصے کہانی کی بنیاد پر لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ یہاں فرمایا لیضل الناس بغیر علم، بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ قصے کہانیاں انہوں نے گھڑ رکھی تھیں کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا اس کو نفع ہو گیا، فلاں آدمی نے مخالفت کی اس کا نقصان ہو گیا۔ یہ قصے کہانیاں، یہ عقائد اور نظریات کی بنیاد ہرگز نہیں ہے۔ عقائد اور نظریات کی بنیاد اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مخالفت کرتے تھے، وہ آپ کی نبوت کا بھی انکار کرتے اور اپنے آپ کو وہ موحد کی بھی کہتے ہیں اور دین ابراہیمی پر بھی کہتے، لیکن سارے ان کے نظریات جو تھے وہ قصے کہانیوں پر مبنی تھے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو لوگ اس طرح اپنے نظریات قصے کہانیوں کی بنیاد پر بنائیں، یہ لوگ گمراہ ہیں اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ ظالم لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے وحی اتر چکی اور انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے پیغمبر، قاصد اور رسول بن کر آئے ہیں، اللہ کے احکام سنانے کے لیے آئے ہیں، تو پھر ان کی بات پر اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا اور ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، لیکن ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے اصول وضع کیے ہوئے ہیں باطل رسومات کے، جانوروں کو ذبح کرنے کے، جو بالکل غلط ہیں اور شرعی اصول سے ہٹ کر ہیں۔ مثال کے طور پر جا کر کسی پیر اور کسی ولی اس کی قبر پر جا کر یہ نظر ماننا کہ اگر میرا بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہوا تو میں اس اے بزرگا یہاں آ کر میں تیرے نام پر بکرا ذبح کروں گا، یہ وہی طریقہ ہے جو وہاں بتوں کے نام پر جا کر جانوروں کو خاص کر دیتے تھے۔ ہمارے بچوں کے جب پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں کے بچے، بعض ایسے ہم نے دیکھے جن کے سر کے بال پھر رہے ہوتے ہیں، بھئی کیا کرنا ہے؟ یہ چٹی ہے جو پیر کی دربار پر جا کر کاٹنی ہے اور اس کے نام پر بکرا دینا ہے، یہ بالکل وہی طریقہ ہے۔ نام کے مسلمان ہیں، نظریات وہی ہیں، وہ قصے کہانیوں پر مبنی۔ اسی طرح ہمارے ہاں جب کوئی مکان بنتا ہے یا کوئی فیکٹری کی بنیاد ڈالی جاتی ہے یا کوئی نیا کام شروع کیا جاتا ہے تو وہاں جا کر جانور ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں۔ یہ خون بہانا، جیسے جب ان سے پوچھا جاتا ہے یار
اے اللہ کے بندے آپ کس نام پر ذبح کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں اور اس کا ثواب جو ہے ہم اس کی برکت سے ہم صدقہ کر رہے ہیں۔ جب ان کو تحقیق کی جائے تو ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ذبح نہیں کریں گے تو یہاں بلائیں آئیں گی، یہاں جنات آئیں گے اور یہاں دے آئیں گے اور ہمارے گھر کو برباد کر دیں گے، تو ہم جب خون بہائیں گے تو اس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ جب خوش ہو جائیں گے تو پھر ہمارے گھر کی جو مصیبتیں ہیں یہ ٹل جائیں گی، یا یہ جو ہم مشین لگا رہے ہیں یہ چلتی رہے گی۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کوئی بلا آ کر اس کو توڑ دے گی، کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ یاد رکھیں صدقہ کرنا بلاؤں کو ٹالتا ہے، لیکن صدقہ کرنے کی بنیاد اور یہ نظریہ کہ بلائیں خوش ہو جائیں گی، یہ اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ صدقہ کریں، اور صدقے کا تعلق صرف بکرے کے ساتھ یا مرغی کے خون کے ساتھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں صدقہ حدیث شریف میں ہے فقیر کی سب سے مختصر اور آسان طریقے سے ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے، اور وہ موجودہ دور میں اس کو رقم پکڑا دیں، اس کو پیسہ پکڑا دیں۔ اس کو گھی کی ضرورت ہے، آپ اس کے گھر بکرا پہنچاتے ہیں، اس کے گھر آٹا نہیں ہے، آپ اس کے گھر مرغی پہنچاتے ہیں، تو اس کی تو دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کو رقم پہنچا دیں گے صدقہ ہو جائے گا، اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے مسائل بھی ٹل جائیں گے، اور آپ کے جو کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، اس میں بھی برکات آ جائیں گی۔ یہ نظریہ خون بہانے والا یہ مشکوک طریقہ ہے، اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اونٹوں کے اثنین دو جوڑے نر مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے کے اثنین نر مادہ، قل فرما دیجئے الذکرین کیا دونوں نر حرما حرام کیے ہیں اللہ نے، ام الانثیین یہ دونوں مادہ، ام مشتملت یا وہ کہ مشتمل ہو اس پر ارحام الانثیین دونوں قسموں کے مادہ کا رحم، ام کنتم شہداء کیا تم حاضر تھے، اذ وصاکم جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہذا اس کا فیصلہ فرمایا، فمن اظلم کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن اس آدمی سے افطرا جو گھڑے علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ، لیضل الناس تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو، بغیر علم بغیر علم کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو۔